السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم مرزا غالب کی جس غزل کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: جز قیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار، صحرا مگر بتنگی چشم حسود تھا۔ اس کا مطلب قیس کا تو ہم آپ کو اتنی مرتبہ بتلا چکے ہیں کہ اب یہ بات بہت عجیب سی لگتی ہے کہ بار بار اس کا مطلب بتائیں۔ بہرحال یہ مشہور عاشق مجنوں کا اصلی نام ہے، جو نجد کے قبیلہ بنو عامر سے تھا اور لیلا کے ساتھ محبت کے باعث اسے ساری دنیا میں شہرت حاصل ہوئی، اور عام روایات کے مطابق اس کی ساری زندگی صحرا میں خاک چھاننے میں بسر ہوئی۔ بروئے کار آنے کا مطلب ہے نمایاں ہونا، برسر کار آنا۔ حسود اس میں ہے پر زبر ہے اور سین پر پیش ہے۔ حسود کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ حسد کرنے والا، اس کو حسود کہتے ہیں۔ اور یہ شعر جس کا ہم مطلب کرنے لگے ہیں اس میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک اور حسود بھی ہوتا ہے، اس میں ہے پر پیش ہوتا ہے اور سین پر پیش ہوتا ہے، یعنی حسود ہوتا ہے وہ۔ یہ حسود ہے، وہ حسود ہوتا ہے۔ اس کا مطلب بھی یعنی پہلا والا تو ہے، اس کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا حسد کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ حاسد کی جمع ہے، یعنی حسود کی جمع حسود۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ عمریں گزر گئیں، قیس کے سوا کسی دوسرے آدمی نے جنون عشق میں نمایاں حیثیت حاصل نہیں کی اور اس طرح صحرا گردی میں عمر نہ گزاری۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحرا بھی اتنی لمبائی چوڑائی کے باوجود بہت حسد کرنے والے شخص کی آنکھ کی طرح تنگ تھا۔ یہ چشم حاسد کی تنگی اس لیے مشہور ہوئی ہے کہ وہ اپنے سوا ہر شخص کی نعمت کا زوال چاہتا ہے۔ کسی کو پھولتا پھلتا دیکھنا اسے گوارا نہیں ہوتا۔ آپ بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے، ہم بھی جانتے ہیں۔ تو شاعر یہ کہتا ہے، یعنی مرزا غالب یہ کہتے ہیں کہ صحرا دیکھنے میں کتنا ہی بڑا اور وسیع اور کشادہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہو، لیکن جب ہم یہ حقیقت پیش نظر رکھتے ہیں کہ قیس کے سوا کوئی اور آدمی جنون عشق کے دیوانے پن میں صحرا کے اندر نہ پہنچ سکا، تو معلوم ہوا کہ صحرا بھی کسی حاسد کی آنکھ کی طرح تنگ ہے، یعنی وہاں کسی دوسرے کو قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل سکی۔ اگلا شعر ہے کہ آشفتگی نے نقش سویدا کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا۔ آشفتگی کہتے ہیں پریشانی کو، اور سویدا کہتے ہیں دل کا سیاہ نقطہ، اور دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عاشق کی پریشانی کے باعث دل سے آہو فغاں کا دھواں اٹھتا رہتا تھا، اسی دھوئیں سے دل کے سیاہ نقطے کی صورت قائم ہو گئی۔ معلوم ہے جس مقام پر مسلسل دھواں لگتا رہے وہاں سیاہی پیدا ہو جاتی ہے۔ شاعر کے نزدیک دل کے نقطے یعنی سویدا کی سیاہی آہو فغاں کے اسی دھوئیں کا کرشمہ تھی، جو عشق کی پریشانی اور آشفتگی میں مسلسل اٹھتا رہتا ہے۔ اسی صورتحال پر شاعر نے اپنا مشاہدہ یہاں لکھا کہ بھائی داغ کا جو اصل سرمایہ ہوتا ہے وہ صرف دھواں ہوتا ہے، کیونکہ جس جگہ دھواں مسلسل لگتا رہتا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ جگہ سیاہ ہو جاتی ہے، کالی پڑ جاتی ہے۔ شعر ہے کہ تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا۔ خیال سے مطلب یہ ہے کہ محبوب کا خیال، محبوب کا تصور، اور معاملہ کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو آئے گا وہ کہ بھئی تیرے تعلق سے تھا، تیرے حوالے سے تھا۔ زیاں کہتے ہیں نقصان کو اور سود کہتے ہیں فائدے کو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب، جب میں جاگ رہا تھا تو اس وقت تو تیرے ساتھ عشق اور محبت کے معاملے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، البتہ تو خواب میں آ جاتا ہے تو تجھ سے
خیال جو ہے ہمارا تجھ سے معاملے کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ مثلا کبھی کہہ دیا کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور کبھی کہہ دیا کہ ہم آپ کے بڑے سچے عاشق ہیں، ہم سے کبھی آپ الگ نہ رہیں۔ کبھی ملاقات کا مطلب ہے جو شوق تھا وہ کہہ دیا۔ تو محبوب عالم خواب میں ایسی کسی یعنی درخواست کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا، پھر آنکھ کھل جاتی ہے اور خواب کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو شاعر پر واضح ہوتا ہے کہ نفع نقصان یا سود و زیاں کی جو بات چیت ہو رہی تھی وہ تو خواب و خیال کی حیثیت رکھتی تھی، عالم بیداری میں تو کوئی معاملہ پیش ہی نہیں آیا، لہٰذا سود یا زیاں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کے ساتھ جو معاملے پیش آئے اور عیش اور راحت یا رنج و ملال کے جن واقعات سے سابقہ پڑا، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ عالم خواب کے تجربے تھے سارے۔ جب آنکھ کھل گئی تو اور عیش و راحت اور رنج اور ملال یعنی سود اور زیاں کچھ بھی نہیں رہا، کیونکہ خواب کی تمام باتوں کا اثر تو آپ جانتے ہیں آنکھ کھلتے ہی زائل ہو جاتا ہے۔ شعر ہے کہ لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا۔ ویسے بھی فارسی میں رفت کہتے ہیں گیا کو اور بود کہتے ہیں تھا کو، اور ہنوز کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک، اور مکتب غم دل یعنی غم کے دل کا اسکول سمجھ لیجئے آپ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں غم دل یعنی عشق کے مکتب میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، اور میرا سبق بالکل ابتدائی حالت میں ہے، یعنی ابھی تک میں پڑھ رہا ہوں جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بھائی پڑھو، رفت گیا بود تھا، تو وہ میں اسی طرح اس کو یاد کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ عشق کی درسگاہ میں ابھی بالکل ہی میں نیا داخل ہوا ہوں، اور قدم آگے بڑھے گا، اور تعلیم کے جو یہ پہلی دوسری تیسری جو جماعت ہے اس سے جب آگے نکلوں گا اور اونچے درجوں میں پہنچوں گا تو خدا جانے کیا کیفیت ہوگی۔ تو یہ بس اس شعر کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے، یہی مرزا نے کہا تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ شعر دیکھیے کہ ڈھانپا کفن نے داغ ایوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ ایوب جمع ہے عیب کی، برہنگی کہتے ہیں ننگا ہونے کو، جسم پر کپڑا نہ ہونے کو، اور ننگے وجود کہتے ہیں اپنے آپ کے لیے باعث شرم یا قابل شرم۔ تو کہتے ہیں کہ مجھ پر برہنہ ہونے کے جتنے عیب تھے ان سب کا داغ کفن نے ڈھانپ لیا، ورنہ میری حالت یہ تھی کہ کوئی بھی لباس پہن لیتا تو میں انسانیت کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی بہت ہی شرم اور ننگ کا باعث تھا۔ برہنگی کا مطلب ہے اخلاقی جو انسان میں قدریں ہوتی ہیں، شرافت ہوتی ہے وہ، اور انسان کے اندر جو اللہ نے خوبیاں دی ہیں وہ کسی میں موجود نہ ہوں، تو یہاں پر اس کا مطلب برہنگی لیا جائے۔ انسان لباس اس لیے پہنتا ہے کہ وہ بے لباس یا برہنہ نظر نہ آئے۔ شعر کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اعلیٰ اوصاف سے عاری ہونے کے باعث اپنے وجود یعنی ہستی اور انسانیت کے لیے باعث شرم ہو گیا۔ کوئی بھی لباس اختیار کرتا تو میرے برہنہ ہونے کے جو عیب تھے وہ چھپ نہیں سکتے تھے۔ زندگی سی حالت میں گزر گئی، آخر موت آئی اور مجھے کفن پہنایا گیا تو اس سے وہ عیب بالکل نہیں چھپ سکتے تھے۔ جو زندگی میں میرے اندر خامیاں تھیں، جو میں نے برائیاں کی تھیں، جو میں انسانیت سے خالی تھا، یہ جو مجھ پر داغ لگے تھے، لیکن بس صرف میرا جو جسمانی طور پر میں برہنہ ہوتا تھا اس کا جو داغ تھا وہ کفن نے چھپا لیا۔ تو میری ہستی کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو باعث ننگی رہی، اور میں انسانی یعنی ایک جو شرافت تھی اس کا اہل نہ رہا، اور یہ حالت میری موت پر ختم ہوئی۔ آئیے اس کا آخری شعر یعنی اس کا مقطع دیکھتے ہیں۔ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا۔ اب اس میں ایک مرتبہ پھر جو کوہ کن ہے اس کے لیے وہی ہے پہاڑ کاٹنے والا، تو یہ بھی ایک عاشق کا قصہ ہے، ایک ایرانی عاشق کا قصہ ہے کہ جس نے پہاڑ کاٹ کر اپنی محبوبہ
شیریں کے باغ تک پہنچائی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ ایک اور بھی ایک واقعہ ہے کہ وہ کیسے مرا، تو اس سے ہمیں بس اتنا ہی تعلق ہے کہ وہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا۔ جب اس نے واقعی نہر نکال لی تو اس کے پاس ایک عورت کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ بھائی شیریں مر گئی۔ تو فراد نے یہ سنا تو تیشہ ہاتھ میں تھا، اس نے وہی اپنے سر پہ مارا اور وہ تیشہ مار کے مر گیا۔ سرگشتہ کہتے ہیں جس کا دماغ پھر گیا ہو، پاگل ہو گیا ہو، حیران اور پریشان ہو، اور خمار کہتے ہیں نشے کے اتار کی کیفیت۔ تو اس میں نشہ پینے والے پر بے لطفی اور عجیب سی جسم میں اس کے یعنی وہ طاری ہو جاتی ہے، اعضاء شکنی سی ہو جاتی ہے۔ اور رسوم و قیود جو ہے رسم اور قید کی جمع ہے، یعنی رسمیں اور پابندیاں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اسد، فرہاد تیشے کے بغیر جان نہیں دے سکا۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ دنیا کے رسم و رواج کی پابندیوں کے خمار میں تھا، اس میں حیران و پریشان تھا۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ عاشق صادق اور کامل ہو تو عاشق کے لیے مرنے کے کوئی اسباب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے فرہاد نے خودکشی کے لیے تیشہ استعمال کیا۔ یہ رسم کی پابندی تھی۔ تیشہ تو کوئی بھی اپنے سر میں مارے تو مر سکتا ہے، اور یہ ایسی پابندی عشق کی جو عشق کامل ہوتا ہے اس سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ تیشہ مار کے ہر شخص مر سکتا ہے۔ اس میں فرہاد نے عشق کا کیا کمال دکھایا؟ کمال یہ تھا کہ وہ کسی ایسی چیز کا روادار نہ ہوتا، مثلاً ایک آہستہ سر کھینچتا اور جان دیتے تھا۔ افسوس کہ اس نے انتظار کیا ایک بڑھیا شیریں کی موت کی جھوٹی خبر لائے، وہ سنے، پھر تیشہ مار کے اپنے آپ کو ہلاک کرے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے کچھ شعروں کا ہم نے مطلب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہے ہوں تو آپ اور کچھ نہ کیجیے، آپ ایک کلک کر کے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ بس آپ کے ساتھ ہمیں آج اتنی ہی بات کرنی تھی۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ خدا حافظ۔